الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، آج ہم بات کریں گے کعبۃ اللہ کی عظمت کے حوالے سے اور اس کے ناموں کے حوالے سے اور تعمیر کنندگان کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو محترم مقام اور لوگوں کے لیے قیام کا سبب بنایا۔ عربی میں کعبہ کے معنی چوکور، بلند اور منفرد کے ہیں۔ یہ سب معانی کعبہ پر منطبق ہوتے ہیں۔ اسی آیت میں کعبہ کو بیت الحرام جو ہے وہ کہا گیا، اور اس کا دوسرا نام بیت اللہ ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وعاہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام سے عہد لیا، تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کو بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلْيُطَوَّقُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ عتیق کے مختلف معنی ہیں، بڑے مرتبے والا، پہلا گھر غرق نہیں ہوگا، جابر حکمرانوں سے آزاد ہے، کسی مخلوق کی ملکیت نہیں ہے، جو بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہے گا ہلاک ہو جائے گا، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس کو قبلہ بھی کہا جاتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قرآن مجید میں یہ نام بھی مذکور ہوا ہے، تو ہم اس قبلہ کی طرف اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں، جس پر آپ راضی ہیں۔ قبلہ کے معنی جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ بڑی شرف اور بڑی عزت والا مقام ہے، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے پوری امت مسلمہ کے مرکز اور پوری امت مسلمہ کا قبلہ بنایا ہے۔ تجلی حسن نو بنوں سے کچھ ایسے مدہوش ہو رہے ہیں کہ رنگ و بو کے تمام جلوے نظر سے روپوش ہو رہے ہیں۔ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ادوار میں بیت اللہ کی تعمیر 12 مرتبہ ہوئی، اگرچہ اس سلسلہ کی بعض روایات پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تاہم ایسی روایات بھی ہیں جن کے نصوص قطعی سے جن کا ثبوت ملتا ہے۔ جن لوگوں نے ان کو تعمیر کیا، سب سے پہلے تو اللہ کے اس گھر کو فرشتوں نے تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا، اور پھر بیت اللہ کی تعمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کی، پھر قوم عمالقہ نے اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، پھر قبیلہ جرہم نے اس قبلہ کی تعمیر کی، پھر قصی بن کلاب نے اس کعبہ کی تعمیر کی، قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے سن 65 ہجری میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں اقدام اٹھائے، حجاج بن یوسف نے سن 74 ہجری میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے اقدام کیے، سلطان مراد ترکی نے سن 1040 ہجری میں کعبۃ اللہ کی تعمیر اور توسیع میں اپنا کردار ادا کیا، اور آخری مرتبہ شاہ فہد بن عبدالعزیز نے 1417 ہجری میں کعبۃ اللہ کی توسیع اور تعمیر کے حوالے سے اقدامات کیے۔ یہ بڑی عظمت والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، اس وقت ارشاد فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک گھر بھی اتار رہا ہوں جس کا طواف اس طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد نماز پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کے پاس پڑھی جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے وقت اس کو اٹھا لیا گیا تھا، حضرت انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت میں اس کا حج کرتے رہے، باوجود کہ وہ اس کی جگہ سے واقف نہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس جگہ کی نشاندہی کی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے اس کی تعمیر کی، جن پہاڑوں کے نام یہ ہیں، ایک
جو ہے کوہ ہرا ہے، کوہ شبیر ہے، کوہ لبنان ہے اور کوہ طور اور جبل الخیر، لہذا اس گھر سے جتنا ممکن ہو سکے فائدہ اٹھایا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 5 پہاڑوں سے کعبہ کو تعمیر کرنا بطور معجزہ ہے، لہذا بعض مورخین کا کہنا کہ یہ ناممکن ہے اس کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ نبی کے ہاتھ پر ناممکن اور خلاف عادت چیز کا ہو جانا ہی معجزہ ہوتا ہے، تو یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا جانے والا اللہ کا یہ گھر، ہر روز مسلمان قیامت کی صبح تک 5 وقت اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، اس کی عظمتوں کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کعبۃ اللہ کے ساتھ نسبت اور اپنی وابستگی سجدوں کے ذریعے بھی اور اپنی عقیدتوں کے ذریعے بھی، اور اللہ توفیق دے تو حج عمرہ کی سعادت اور طواف کے ذریعے بھی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔